یہ ہمارا مقدر ہے. اب آؤ پیارے بزرگ اور دوستو ایک مسئلہ حل کرتا ہوں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام درگاہ شریف کو تشریف لے گئے, درگاہ شریف کو تشریف لے گئے. اور ایک بات یہ ہے, نبی پاک علیہ السلام درگاہ کو تشریف لے گئے تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ نہیں نکلے گا کہ حضور درگاہوں کو جاتے تھے, یہ مطلب نہیں ہے. تعلیم امت کے خاطر تشریف لے گئے. کس کے خاطر؟ امت کی تعلیم کی خاطر. اب دوسرا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے, اب اگر کوئی جاہل آپ سے یہ پوچھ لے حضور درگاہ کو گئے تھے کیا, تو میں بولوں گا ارے نادان, حضور کے دور میں سوائے چند صحابہ اکرام کی مزارات کے اور کون سی درگاہیں تھی؟ کون سی درگاہیں تھی؟ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے یہ پوچھا جاتا ہے حضور درگاہ کو گئے تھے کیا, یہ سوال خود جہالت کا پلندہ ہے. کیونکہ میرے پیارے بھائی, جو آدمی درگاہ کو جاتا ہے نا وہ فیض لینے جاتا ہے. کہیں کو جاتا ہے بولیے؟ آپ درگاہ کو گئے, میں درگاہ کو گیا فیض لینے کے لیے گئے. جو بھی آدمی اولیاء اکرام کی بارگاہوں میں جاتا ہے فیض لینے جاتا ہے, تو نبی فیض لینے والی ذات کا نام نہیں, فیض دینے والی ذات کا نام ہے, فیض دینے والی ذات کا نام ہے. تو پیارے بزرگوں اور دوستو, اب اگر کوئی پوچھے نبی درگاہ کو گئے تھے کیا, تو یہ پوچھنا خود ایک جہالت ہے. کیونکہ نبی درگاہ جاتے نہیں ہیں, بلکہ نبی جس پہ نظر ڈالتے ہیں اس کی درگاہ بن جاتی ہے. نبی جس پہ نظر ڈالتے ہیں وہ غوث اعظم ہو جاتا ہے. نبی جس پہ نظر ڈالتے ہیں وہ غریب نواز ہو جاتا ہے. نبی جس پہ نظر ڈالتے ہیں وہ بندہ نواز ہو جاتے ہیں. نبی جس پہ نظر ڈالتے ہیں وہ حضرت شہنشاہ ناسک کہلاتے ہیں. نبی جس پہ نظر ڈالتے ہیں وہ مرتضی علی صوفی کے نام سے دنیا میں مشہور ہو جاتے ہیں. ارے اولیاء اللہ بولتے ہی اس کو ہیں جس پہ نبی کی نظر ہوتی ہے. بات کتنی غلط ہے دیکھو میرے بھائی, بات ہی غلط ہے نا میرے بھائی. اب آپ کو بول رہے ہیں آپ انسان ہیں, بولے الحمدللہ رات میں سوئے تھے, کیسا سویا؟ ابھی پوچھا نا میاں انسان ہے کیا, بولے جی ہاں. پھر انسان ہے تو نیند آتی رہے بھائی. سوال ہی غلط میرے بھائی اس کا. انسان ہے کیا پوچھتا, ہو بولے تو سوئے تھے کیا پوچھتا, کھائے تھے کیا پوچھتا. سوال ہی غلط میرے بھائی, اس کی پوری جماعت ہی غلط, اس کی بنیاد ہی غلط. ایک مسئلہ اور میرے کو بتاؤ, یہ پورے جو 72 جماعتیں بنے ان لوگ پہلے کہاں تھے؟ اہل سنت میں تھے جی. کہاں تھے بولو؟ یہاں گھر میں تھے ان لوگ. نافرمانی کرے ہمارے بابا جان ان کو آخ کر دیے تو نکل کے دوسرا گھر بنا لیے. سو ہے بات سمجھ میں آئی؟ نافرمان بچے ہیں یہ, نئے نئے جماعتیں بنائے اور کئی جماعتیں مٹ بھی گئے, بجھ گئے. ایک بات بتلانا چاہتا ہوں, یہ جو اہل سنت والجماعت ہے لوگ اس کو ایک نام دیتے ہیں, اس کے میں کا ہر عمل بدعت ہے. کہتے ہیں کہ عرس شریف کرنا بدعت ہے, درگاہ کو جانا بدعت ہے, کھانے کھلانا بدعت ہے, پھول چڑھانا بدعت ہے, فاتحہ دینا بدعت ہے, سلام پڑھنا بدعت ہے, اور جو ہے ایسے 50 قسم کے باتیں ہیں جو ہر بات پر کہتے ہیں بدعت ہے, بدعت ہے, بدعت ہے. اچھا میں پوچھتا ہوں, جان دے بڑے بھائی سب بدعتی ہے, مگر تجھ سے میں ایک بات پوچھ رہا ہوں, بدعت بولتے کس کو؟ تو اب انہیں وہ کچھ بھی حدیثیں یاد نہیں رہتے, صفحہ نمبر یہ, حدیث نمبر وہ, الو بناتا پبلک کو, اور 2-4 عربی عبارات یاد کر لیتا, باقی کوئی حدیث پوچھو نہیں بول سکتا. 2-4 حدیثیں عربی میں یاد کر لیتا, یاد کر کے اب بولتا ہر وہ نئی چیز جو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی وہ بدعت ہے. یہ نہیں بولتا. میں بولا اچھا میرے پیارے, اللہ تے کو اچھا رکھو, قائم رہنا, دیکھ اپنی بات پہ بھاگنا نہیں, تو بھاگنا نہیں. کیا بھائی جو بولا اس پہ قائم رہنا. میں بولا چل لے, رسول اللہ کے زمانے میں عرس نہیں ہوا, رسول اللہ کے زمانے میں پھول نہیں چڑھایا, رسول اللہ کے زمانے میں چادر نہیں چڑھایا, رسول اللہ کے زمانے میں فاتحہ نہیں دی, رسول اللہ کے زمانے میں سلام نہیں پڑھے. تیرے عقیدے کے مطابق 50 باتیں تو سنا کے بولا بدعت ہے. میں بولا یہ سارے بدعتیں میرے کو دے دے, میں رکھ لیتا ہوں. تیرے بارے میں تو اتنا پتا, تو کون سی جماعت کا ہے بھائی؟ بولا میں اہل حدیث. بولا تو پیارے؟ میں تبلیغی. بولے پیارے تو؟ بولا میں جماعت اسلامی. میں بولا تم لوگ تینوں اچھے لوگ ہیں نا,
जन्नतियां तुम लोग ही छे ना, शरीफ लोग तुम लोग ही छे ना, तुम लोग ही अच्छे मुसलमान है ना, तू हदीस के मुताबिक चलने वाला है ना। अगर तू अपने बाबा जान का बेटा है तो एक मसला बता, ये अहले हदीस जमात रसूल अल्लाह के जमाने में थी? अरे कहां फातिहा सलाम के पीछे पड़ा, तेरी जमात ही बिदअत है ना रे। तबलीगी जमात रसूल अल्लाह के जमाने में थी? बोलो ना जी भाई, आज तो बोलो जी भाई कम से कम जरा। रसूल अल्लाह के जमाने में तबलीगी जमात थी? अभी ने बोला ना जी दीन के अंदर हर नया काम बिदअत है, तो ये दीन फैलाने च निकले ना इन लोग, दीन के नाम पे जमात ना बने ना मेरे भाई। अहले हदीस दीन फैलाने च निकला ना, तबलीगी जमात दीन फैलाने निकली ना, तो फिर जब रसूल अल्लाह के जमाने में जो चीज नहीं थी, बाद में अगर वो काम हुआ तो बोला बिदअत, तो फिर ये जमात रसूल अल्लाह के जमाने में नहीं थी। अहले हदीस कौन थे? फिर ये जमात बिदअत है ना, अगर सच्चा है तो बंद कर लेना, नहीं सच्चा है तो बंद कर ले, खिस्सा खत्म। मगर नहीं, वो बिदअत उनके वास्ते नहीं है, वो पूरा फातिहा वालों के वास्ते है, पूरे दरगाह वालों के वास्ते है। अब सुन, दरगाह को जाना बिदअत नहीं है, दरगाह को जाना बिदअत नहीं है। अब पॉइंट नोट किया जाए दोस्तों, दरगाह को जाना सुन्नत है। दरगाह को जाना, मेरे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस कायनात की बनने वाली पहली दरगाह, जिसको सय्यदुश शुहदा हजरत सय्यदुना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की मज़ार अक़दस से मंसूब किया जाता है। उस बारगाह पर मेरे आका हर चार शंबे को तशरीफ ले जाते, ना सिर्फ तशरीफ ले जाते बल्कि अपने चचा के पास बैठकर अपनी उम्मत से खिताब भी फरमाया करते थे। अब इन्हें पूछता, अच्छा दरगाह को गए थे हुजूर, फूल चढ़ाए क्या? लो गम्मत के बात, देखो फूल चढ़ाए। अरे दीवाने, वो पत्थरों का दौर था, वो जमीन पत्थरों की थी, वहां चावलिच नहीं निकला, गेहूं नहीं निकली, गन्ना नहीं निकला, टमाटर नहीं निकला, फूल कहां से निकलता रे वहां? पूछा तो जरा समझ के पूछ रहे बड़े भाई, काई को तमाशा कर रहा रे भाई लड्डू। समझे, समझ के पूछना नहीं भाई, समझ के पूछना। कोई बात ऐसी पूछो जो पूछने के लायक है, जो इसका जवाब बन सकता है, सवाल वैसा करो। रसूल अल्लाह फूल चढ़ाए थे क्या? अरे फूल थाइच ने तो चढ़ाएंगे कहां से रे बड़े भाई? अच्छा अब बोलते चलो अब तो फूल है ना, अब रसूल अल्लाह की बारगाह में फूल कहीं को नहीं चढ़ता। तो मैं बोला वहां तुम्हारे बाबा जान बैठे हुए हैं ना, परमिशन लेके तो परमिशन लेके आपने बाबा जान से, जो प्रिंस बन के बैठे हैं, परमिशन लेके तो खुदा की कसम, हिंदुस्तान की धरती पर उठने वाला हर गुलाब का फूल कल से तुझे मदीने की गलियों में चढ़ता हुआ नजर आए। क्या बात है मेरे भाई, कितना भोला बनाएंगे भाई लोगों को। कब तक भोले भाले मुसलमानों के ईमान के साथ खेलेंगे मेरे भाई? अब छोड़ देना नहीं, अब हमारे भाइयां भी बहुत होशियार हो गए, अब छोड़ देना नहीं लोग। नहीं बोले नहीं, कैसा छोड़ते हैं, छोड़ दिए तो फिर वो अमेरिका का चंदा। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं एक बात आपसे पूछता हूं, हक और ईमान से बताओ। देखो किसी की भी तारीफ करना अच्छी बात है, अकीदा अहले सुन्नत बता रहा हूं, किसी की भी तारीफ करना अच्छी बात है। मौलाना साहब बैठे हैं, अल्लामा साहब बैठे हैं, तारीफ करना अच्छी बात है। कोई मौलाना अल्लामा को छोड़ दीजिए, कोई मुबल्लिग बैठा हो, तारीफ करना, मुबल्लिग को छोड़ दीजिए, कोई आम मुसलमान है बेचारा, तारीफ करना। अरे गुनाहगार हो, खताकार हो, सियाकार हो, बदकार हो, उसकी भी तारीफ करना। और किसी का भी ऐब जो है आहिस्ता से उसके कान में बोलने का हुक्म है। बांगे दहल ऐब नहीं बोला जा सकता।
किसी की खताओं को माइक में बोला नहीं जा सकता, किसी की लफ्जिशों का ऐलान नहीं हो सकता, किसी की बुराई का जो है बांगे दहल ऐलान नहीं किया जा सकता। ऐब को कान में बोलना है, तारीफ को बांगे दहल बोला जा सकता है, उसकी अजमत को निखार निखार कर पेश किया जा सकता है, उसकी रिफात को निखार निखार कर पेश किया जा सकता है। तो पता क्या चला बुजुर्गों और दोस्तों, किसी आम मुसलमान का ऐब बयान करना भी बुरी बात है, खता वाली बात है। ये बहुत बड़ा गुनाह अजीम है कि एक आम दर्जे का मुसलमान, अगरचे के वो गुनहगार हो, अगरचे के वो खताकार हो, अगरचे के वो सियाहकार हो, अगरचे के वो बदकार हो, उसके गुनाह को बयान करना बुरी बात है। और पीठ पीछे शराबी के शराब का जिक्र करना गीबत है, चोर के चोरी का जिक्र करना गीबत है। और गीबत वाला गुनाह, चुगली वाला गुनाह बदजनवर का गोश्त खाने के बराबर है। अरे आम मुसलमान की गीबत, आम मुसलमान की बुराई बयान करना मदीने वाले मुस्तफा ने इतने बड़े दर्जे का गुनाह करार दिया है। अल्लाह ने इसके ऊपर अज़ाब व इताब को नाजिल किया है, इस पर वईदों का नुज़ुल हुआ है। मगर सुन लो, अहले सुन्नत और बाजू वाली जमातों में क्या फर्क है। अहले सुन्नत मदीने वाले मुस्तफा की तारीफ करने वाली जमात का नाम है, गौस व ख्वाजा की अजमत बयान करने वाली जमात का नाम है, औलिया अल्लाह की रिफातों को बयान करने वाली जमात का नाम है, औलिया अल्लाह की अजमतों को बयान करने वाली जमात का नाम है। और बाजू वाली जितनी जमातें हैं उनका काम सिर्फ एक है, नबी की ऐब निकालना, नबी की खामियों को बयान करना, नबी में खताओं को ढूंढना, औलिया अल्लाह को मुर्दा करार देना, इमाम आजम की तौहीन करना और फुक़हा इकराम की बेअदबी करना। ये सारी जमातों का सिर्फ एक मकसद है। तारीफ मकसद नहीं है, इज्जत मकसद नहीं है, रिफात मकसद नहीं है, किसी की बड़ाई मकसद नहीं है, किसी से मोहब्बत मकसद नहीं है। रसूल अल्लाह वाले इल्म गैब नहीं था, हमारे जैसे थे, हाजिर नाजिर नहीं थे, हमारी नहीं सुन सकते, ये नबी है। फिर उसके बाद इमाम आजम बोले 3 हदीस याद थे, 17 हदीस याद थे, कुछ भी नहीं जानते थे, नौज़ुबिल्लाह वो पढ़े लिखे भी नहीं थे, ये इमाम आजम है। गौसे आजम ख्वाजा आजम बोले अपनी अपनी खबरों में मुर्दा है, हो गए मर गए मर गए, मट्टी में मिल गए गल गए, ये गौसे आजम है, ये गरीब नवाज है। तो अब पता क्या चला कि सुन ले नादान, किसी आम मुसलमान की गीबत बयान करने को रब कबूल नहीं कर रहा है, बल्कि अज़ाब व इताब नाजिल कर रहा है। और तू कैसा मनहूस मुसलमान है कि तू तो अपने आका के बारे में बुरा बोल रहा है, औलिया के बारे में बुरा बोल रहा है। अरे सुन ले, इनके खिलाफ बोलना, इनकी बेअदबी करना सुन्नियों का कुछ नहीं बिगड़ता। तू इनका बुरा बोल के हकीकत में खुदा से जंग कर रहा है, क्योंकि खुदा वो है जो मुस्तफा की भी तारीफ कुरान में बयान कर रहा है, गौसो ख्वाजा की तारीफ कुरान में बयान कर रहा है, महबूबों की तारीफ कुरान में बयान कर रहा है। और तू है जिसकी तारीफ खुदा करे उसमें ऐब ढूंढ रहा है, उसमें खता ढूंढ रहा है, उसमें लग़ज़िशें ढूंढ रहा है, उसके अंदर नौज़ बिल्लाह खामियां ढूंढ रहा है, उसमें कमी ढूंढ रहा है। तो पता क्या चला, तू बराए नाम कलमा पढ़ रहा है, हकीकत में अंदर रहकर यहूदियों का काम कर रहा है। बराए नाम कलमा पढ़ रहा है, हकीकत में इस्लाम के अंदर रहकर तू ईसाइयों का काम कर रहा है। तू बराए नाम कलमा पढ़ रहा है, हकीकत में तू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर उसी को मिटाने का मिशन चला रहा है। गुनाहगार की तारीफ बयान की जाए तो आपको कोई नहीं बोलेंगे अरे बेवकूफ हो क्या, गुनाहगार की तारीफ क्यों बयान कर रहे हो, कोई नहीं बोलेगा। हर आदमी बोलेगा बेचारा बहुत अच्छा आदमी यार, किसी में भी ऐब नहीं देखता, सबकी खूबियां बयान करता बोलेंगा। और वो नबी, आहा, रब ने जिसका नाम ही मोहम्मद रखा है, जरा जोर से कह दे सुभान। क्या नाम रखा है रब ने? मोहम्मद। और मोहम्मद का माना क्या है? ऐसी जात जिसकी हद से ज्यादा बार 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 तारीफ बयान की जाए। मोहम्मद कहते ही उस जात को है जिसकी हद से ज्यादा बार 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 तारीफ बयान की जाए। और ये तारीफ आपकी विलादत से शुरू नहीं हुई, जब आपका नूरे मुबारक बना उस वक्त से ये तारीफ शुरू हो रही है, उस वक्त से ये तारीफ शुरू हुई है और आज तक कभी खत्म नहीं हुई। 1,24,000 अंबिया का दौर गुजरा, नबी की तारीफ हो रही थी, नबी पाक जलवागर हुए, नबी की तारीफ हो रही थी। 63 साल हयात ज़ाहिरी गुजर गई, नबी की तारीफ चल रही थी। आका पर्दा फरमाए, सहाबा का दौर चला,
تعریف مصطفیٰ چل رہی تھی، اہل بیت کا دور چلا، تعریف مصطفیٰ چل رہی تھی، محققین محدثین فقہاء کا دور آیا، تعریف مصطفیٰ چل رہی تھی، علماء کا دور آیا، تعریف مصطفیٰ چل رہی ہے۔ ارے یہ 72 جماعت والوں سن لو، اگر پوری کائنات میں 70,000 جماعت بھی بن جائے، سن لے، تیری گستاخیاں ایک طرف، مصطفیٰ کی تعریف اور عظمت کے جھنڈے ایک طرف ہو جائے۔ نبی کی تعریف کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ تمہاری جماعت بنا کے نبی کی بے ادبی کر لو، یہ تمہارا مقدر ہے، اور ہم عاشقان مصطفیٰ بیٹھ کے تعریف کر لیں مصطفیٰ کی، یہ ہمارا مقدر ہے، یہ ہمارا مقدر ہے۔ اب آؤ پیارے بزرگ اور دوستو، ایک مسئلہ حل کرتا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام درگاہ شریف کو تشریف لے گئے، درگاہ شریف کو تشریف لے گئے، اور ایک بات یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام درگاہ کو تشریف لے گئے تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ نہیں نکلے گا کہ حضور درگاہوں کو جاتے تھے، یہ مطلب نہیں ہے، تعلیم امت کے خاطر تشریف لے گئے۔ کس کے خاطر؟ امت کی تعلیم کی خاطر۔ اب دوسرا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے، اب اگر کوئی جاہل آپ سے یہ پوچھ لے حضور درگاہ کو گئے تھے کیا، تو میں بولوں گا ارے نادان، حضور کے دور میں سوائے چند صحابہ اکرام کی مزارات کے اور کون سی درگاہیں تھی؟ کون سی درگاہیں تھی؟ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے یہ پوچھا جاتا ہے حضور درگاہ کو گئے تھے کیا، یہ سوال خود جہالت کا پلندہ ہے۔ کیونکہ میرے پیارے بھائی، جو آدمی درگاہ کو جاتا ہے نا وہ فیض لینے جاتا ہے۔ کہیں کو جاتا ہے بولیے؟ آپ درگاہ کو گئے، میں درگاہ کو گیا، فیض لینے کے لیے گئے۔ جو بھی آدمی اولیاء اکرام کی بارگاہوں میں جاتا ہے فیض لینے جاتا ہے، تو نبی فیض لینے والی ذات کا نام نہیں، فیض دینے والی ذات کا نام ہے، فیض دینے والی ذات کا نام ہے۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، اب اگر کوئی پوچھے نبی درگاہ کو گئے تھے کیا، تو یہ پوچھنا خود ایک جہالت ہے، کیونکہ نبی درگاہ جاتے نہیں ہیں، بلکہ نبی جس پہ نظر ڈالتے ہیں اس کی درگاہ بن جاتی ہے۔ نبی جس پہ نظر ڈالتے ہیں وہ غوث اعظم ہو جاتا ہے، نبی جس پہ نظر ڈالتے ہیں وہ غریب نواز ہو جاتا ہے، نبی جس پہ نظر ڈالتے ہیں وہ بندہ نواز ہو جاتے ہیں، نبی جس پہ نظر ڈالتے ہیں وہ حضرت شہنشاہ ناسک کہلاتے ہیں، نبی جس پہ نظر ڈالتے ہیں وہ مرتضی علی صوفی کے نام سے دنیا میں مشہور ہو جاتے ہیں۔ ارے اولیاء اللہ بولتے ہی اس کو ہیں جس پہ نبی کی نظر ہوتی ہے۔ بات کتنی غلط ہے دیکھو میرے بھائی، بات ہی غلط ہے نا میرے بھائی۔ اب آپ کو بول رہے ہیں آپ انسان ہیں، بولے الحمدللہ، رات میں سوئے تھے؟ کیسا سویا؟ ابھی پوچھا نا میاں انسان ہے کیا، بولے جی ہاں، پھر انسان ہے تو نیند آتی رہے بھائی۔ سوال ہی غلط میرے بھائی اس کا، انسان ہے کیا پوچھتا، ہاں بولے تو سوئے تھے کیا پوچھتا، کھائے تھے کیا پوچھتا۔ سوال ہی غلط میرے بھائی، اس کی پوری جماعت ہی غلط، اس کی بنیاد ہی غلط۔ ایک مسئلہ اور میرے کو بتاؤ، یہ پورے جو 72 جماعتیں بنے، ان لوگ پہلے کہاں تھے؟ اہل سنت میں تھے جی، کہاں تھے بولو؟ یہاں گھر میں تھے ان لوگ، نافرمانی کرے ہمارے بابا جان ان کو آخ کر دیے تو نکل کے دوسرا گھر بنا لیے، سو ہے بات سمجھ میں آئی؟ نافرمان بچے ہیں یہ، نئے نئے جماعتیں بنائے، اور کئی جماعتیں مٹ بھی گئے، بجھ گئے، کئی جماعتیں بجھ گئے، کئی ایسے فرقے تھے یہ کچھ بھی نہیں، اہل حدیث یہ چھوٹے چن منو ہے نا، اینچو پینچو ہے، چن منو ہے، ایسے کئی آئے، فرقہ جبریہ آیا، فرقہ قدریہ آیا، معتزلہ آیا، کئی فرقے آیا، کئی چلے گئے۔ اب یہ الگ بات ہے ہمارے دور میں ان لوگ چل رہے۔ اور ایک بات بتاؤ، یہ فرقوں کی بات رکھیے، اب ان لوگ یہاں ہاتھ بن رہے نہیں، آپ لوگ شریف لوگ آپ لوگ نہیں معلوم، حیدرآباد کو معلوم ہوتا، یہاں ہاتھ بن رہے ہیں۔ وہ سوڈانی آئے سعودی عرب سے، سوڈان سے، ادھر سے ادھر سے، حیدرآباد میں پڑھنے کو آئے، یہاں ہاتھ بن رہے ہیں۔ ارے بولا یہاں تھے نا رے بھائی، یہاں کہیں کو آئے
تھوڑا ترقی بھی بولے, تھوڑا ترقی ہو گیا. اب اور ایک پیشن گوئی سنو, آپ لوگ شاید ناسک والے یا کٹر سننے یا نہیں دیکھیں گے, مگر حیدرآباد کو ابھی آئے تو دیکھو, ایک جماعت اور ملیں گی آپ کو. پیشن گوئی ہے میری, پیشن گوئی ان فیوچر. ان لوگ ہاتھ یہاں بنیں گے انشاءاللہ, یہاں ہاتھ بنیں. ترقی, ایڈوانس. مذاق بنا لیے میرے بھائی, دین کو مذاق بنا لیے. حیدرآباد میں بعد ایسے لوگ بھی, حیدرآباد کے بھی لوگ تو سعودی عرب وغیرہ میں پھیل گئے بہت. یہاں تک داڑیاں ہیں میرے بھائی, پیٹ کے نیچے, ناف کے نیچے تک داڑیاں ہیں, اتنے داڑیاں ہیں. ارے میں پریشان ہو کے پوچھ رہا ہوں سب سے, کائی کو چھوڑا رہے بھائی, تی بڑی سنت. ماں بولا یہ ہے سنت. اور سنت دیکھو میرے بھائی لمیٹڈ ہوتی. سنت کتنی ہوتی بولو؟ لمیٹڈ. کیا ہے سنت, کیسی ہوتی بولو؟ لمیٹڈ. ذرا بولو نا جی, ذرا بولو, زور سے بولو. انلمیٹڈ نہیں ہوتی. سنت بولے تو کیا کرتے, ٹوپی لگاتے کتنے لگاتے؟ لمیٹڈ. 12 لگاتے کیا انلمیٹڈ؟ ذرا زور سے. اتنا ہلو بولے تو نہیں کرتا میں تقریر, کیونکہ آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں خالی ہم لوگ نہیں, اب یہ پورے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں جاتی ہے آواز. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو, یہ پوری دنیا کو پہنچنے والی آواز ہے یہ. تو اس لیے میں پیغام دے رہا ہوں. آپ میرے کو ناسک والے نظر میں نہیں ہے, میں کسی اور کو نظر میں رکھ کے بات کر رہا ہوں. تو سنت لمیٹڈ ہوتی. سنت ایک ٹوپی پہننا سنت ایک ہی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ سرما لگاتے. کہاں لگاتے؟ ارے واہ, ناسک والے بھی آنکھ میں لگاتے. اچھا ماشاءاللہ, آنکھ میں سرما ہے لمیٹڈ, آنکھ میں لگانا. ایک صاحب کیا کریں گے, ناک کو بھی لگانا, کان کو بھی لگانا, پیشانی کو بھی لگانا. آپ بولیں کیا ہے؟ انلمیٹڈ. ہوتا ایسا ہوتا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی لگا لیا, آپ کیا بولیں گے؟ مجنون. کیا بولیں گے؟ مجنون. سنت لمیٹڈ ہوتی, انلمیٹڈ استعمال نہیں ہوتا. اب میں امام شریف بنا, 5.5 میٹر کپڑا ہے, مولانا صاحب بنے, حضرت صاحب بنے, سب لمیٹڈ. دیکھو اچھا دکھ رہا. اب ایک جن ڈال کے گھما کے پورے کانوں کو, گردن کو, منہ کو یہاں وہاں لپٹ لے کے آ. آپ یہ کیا ہے رے بھائی؟ امام. ارے آپ یہ کون سا امام ہے رے بھائی؟ لمیٹڈ, ہر چیز لمیٹڈ. مسواک لیے کر رہے ہیں سنت. مسواک کیا ہے؟ 3 بار اوپر, 3 بار نیچے, ادھر بازو کر دیے, تھوک دیے, خصہ ختم, جیب میں رکھ لیے. اب ایک صاحب بیٹھ کے زہر کے بعد شروع ہو گئے, چورستے بیٹھ کے اثر تک کر رہے ہیں. آپ یہ کیا ہے رے بھائی؟ سنت. ارے یہ کون سی سنت ہے رے بھائی؟ زہر سے لے کے اثر تک چل لیتے پھر رہا ہے. سنت لمیٹڈ ہوتی, انلمیٹڈ. تو اسی لیے سنت لمیٹڈ, ایک مٹھی رہنا. سنت کتنی رہنا بولو؟ ایک مٹھی رہنا. حد ہو گئی تو 2 انگل بڑھنا. اس سے زیادہ بڑی تو انلمیٹڈ, اس سے زیادہ بڑی تو انلمیٹڈ. اچھا جان دے بھائی, تیرا بہت شوق ہے, تیرے کو داڑھی چھوڑنے کا اتنا شوق ہے, یہاں سے چھوڑ رہا میرے بھائی, ایک دم جن دکھ رہا, یہاں سے 2 مٹھی چھوڑ لے رہے بھائی, تھوڑا تو بھی آگے بڑھتا ہوگا. جان دے. نہیں, 3 4 5 6 7. ہاں انلمیٹڈ. اب میں پوچھا یہ کیا ہے, بولے سنت. ارے میں بولا کس کی؟ نبی کی سنت تو خدا کی قسم نہیں ہو سکتی. نبی کی سنت نہیں ہو سکتی. 1.5 لاکھ صحابہ کی سنت نہیں ہو سکتی. امام ائمہ کی سنت نہیں ہو سکتی. محدثین کا طریقہ نہیں ہو سکتا. فقہاء کا طریقہ نہیں ہو سکتا. یہ کسی اللہ والے کا طریقہ, یہ اللہ والے کی سنت نہیں ہے. یہ سنت ضرور ہے مگر کسی اللہ والے کی نہیں, یہودی کی. کس کی؟ اس لیے اللہ کیا کرے, ہمارے بیچ میں آگے جی, کلمہ ہمارا کامہ ان کے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ کلمہ ہمارا کامہ ان کے. یہاں پر دیکھو ماشاءاللہ سے اجمیری مسجد میں عشاء کی نماز پڑھا. آج میں
باغ باغ ہو گئی طبیعت. سبحان اللہ, کیا مسجد بنائے. شہر ناسک کے لوگوں کی پورے ہندوستان کے اندر پوسٹر چھاپ کے تعریف کی جائے تو کم ہے. کتنی بہترین. حق اور ایمان سے میں پوچھا ہی نہیں مولانا صاحب سے, مگر میرا دعویٰ بول رہا ہوں میں آپ کو اہل سنت کا, اس کے اندر 1 روپیہ بھی سعودی کا نہیں ہے. میں نہیں پوچھا کس سے بھی, پوروں کے بیچ میں صبح سے 50-60 لوگ مجھے گھیر کے پھر رہے ہیں. قسم خدا کی کھا کے بول سکتے ہو 1 روپیہ نہ امریکہ کا ہے, نہ سعودی کا ہے, نہ ایران کا ہے, نہ عراق کا ہے, نہ فلسطین کا ہے, نہ اسرائیل کا ہے. پورے شہر ناسک کے غریب اور امیر مسلمانوں کا ہے. ارے حد تو یہ ہے سنی کا ہی ہے, وہابی کا اتنا بھی نہیں ہے اس کے اندر. کیا میرے بھائی, بدعقیدے کا ایک پھٹی کوڑی بھی نہیں ہے اس کے اندر. مگر ہمارے پاس اب یہ مسجد بنانے کے لیے اب اگر کسی سے پوچھ لیے, آج تو مسجد اتنی کھن کھن دکھ رہی ہے ماشاءاللہ, مگر اس کو لگانے کے لیے کتنی محنت لگی ہوں گی, کتنا وقت لگا ہوگا. 2 سال لگ گئے ہوں گے, 3 سال لگ گئے ہوں گے, کتنے مشکلات ہوئے ہوں گے. 1 آدمی 2 آدمی کی محنت نہیں ہے, کم سے کم 100 آدمی کی محنت کا نتیجہ ہے. ایک 200-300 گز پر 1 کروڑ روپے کی مسجد بنانے کے لیے 100 آدمیوں کو 2 سال 300 سال 2 سال 3 سال محنت کرنا پڑا. مگر اس کو اگر یہ مسجد بنانا ہے, بازو والے کو یہ مسجد, یہ تو 1 کروڑ کی ہے, 1.5 کروڑ کی ہوں گی, اس کو 3 کروڑ کی مسجد بنانا ہے. اس کو نہ جماعت کی ضرورت ہے, اس کو نہ چندے کی ضرورت ہے. کل بنا دے سکتا ہے انہیں, کل بناتا ہے 1 ہی دن میں. کیوں؟ بابا جان بھیجتے نا امریکہ سے, چاچا بھیجتے نا اسرائیل سے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, یہ ہے ان کا مشن. ان کے مشن پر کیا ہے؟ بدعقیدگی کا ہاتھ ہے. اور ہمارے مشن پر مدینے والے مصطفیٰ کا ہاتھ ہے. ہمارے مشن پر بغداد والے غوث اعظم کا ہاتھ ہے. ہمارے مشن پر اجمیر والے غریب نواز کا ہاتھ ہے. اور یہ ہاتھ ہے, اس کا ثبوت یہ ہے, مسجد ہم بناتے ہیں, نام اجمیر والے سرکار کی نسبت سے رکھتے ہیں. مسجد ہم بناتے ہیں, باب الداخلہ پر باب خاضری نام رکھ دیا جاتا ہے, باب حضرت مخدوم اشرف رکھا جاتا ہے, باب اعلیٰ حضرت رکھا جاتا ہے, باب شہنشاہ ناسک رکھا جاتا ہے. کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے, ہمارے قدم ہمارے ہیں, عمل ہمارا ہے, حرکت ہماری ہے, فیضان ان اولیاء اللہ کا. پیارے بزرگوں اور دوستو, یاد رکھیے گا, یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے کہ ہم اہل سنت میں ہیں. تو اب یاد رکھیں, یہ جتنی جماعتیں نکلی ہے میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, ان کا مقصد دین پھیلانا نہیں ہے, ان کا مقصد دین کی بات کرنا نہیں ہے, ان کا مقصد جو ہے دین کا کام کرنا نہیں ہے, نماز پڑھوانا ان کا مقصد نہیں ہے, حدیث سنانا ان کا مقصد نہیں ہے, تفسیر سے واقف کرانا ان کا مقصد نہیں ہے. کیونکہ میرے پیارے دوستو ذرا غور کرو, اگر ان کا مقصد نماز پڑھانا ہے تو اہل سنت میں سے نکلے گئی کو کیا ہم لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں؟